بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور احسان سے آج ہم ترجمۃ القرآن کلاس کے 5ویں سیشن کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن پاک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم جو ہے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہمارا ایک پارہ مکمل ہو گیا تھا، آج دوسرے پارے کا ہم آغاز کریں گے۔ سورہ البقرہ جو ہے چل رہی ہے اور یہ جو دوسرا پارہ ہے اس کا آغاز تحویل قبلہ کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ ہے تحویل قبلہ کا۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینیٹلی خانہ کعبہ جو ہے وہ جہت ہے، سمت ہے، قبلہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خانہ کعبہ کی طرف اس طرح سے منہ کرتے تھے کہ شمال کی طرف۔ ویسے تو آپ خانہ کعبہ کہیں پر بھی جو ہے اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جو کھڑے ہوتے تھے نارتھ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے تھے، شمال کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ اب جب شمال کی طرف منہ کرتے تھے تو آگے مدینہ تھا اور اس سے آگے بیت المقدس، تو اس طریقے سے جو ہے آپ کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا کہ یعنی کہ مدینہ بھی اسی شمال کی طرف آتا ہے اور اس سے آگے پھر آپ چلے جائیں تو بیت المقدس آتا ہے، تو بیت المقدس بھی ہوتا تھا اور یہ قبلہ بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، دونوں قبلے جو ہے، کیونکہ وہ جو بیت المقدس ہے وہ تمام انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ ہے اور یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، لیکن حج جو ہے یہیں پر ہوتا تھا۔ حج کے لیے باقی جو انبیاء تھے بنی اسرائیل کے وہ بھی چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے پکارا تھا تو وہ بھی سب حج کے لیے ادھر ہی آتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہوا یہ کہ جب ہجرت ہوئی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو اب مدینہ آپ شمال میں آگے اس طرف چلے گئے نا۔ اب جب اس طرف چلے گئے تو یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ اب جنوب میں آ گیا، ٹھیک ہے نا، اور بیت المقدس شمال میں آ گیا۔ تو پہلے تو یہ ممکن تھا کہ مکہ میں رہتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف بھی جو ہے منہ ہو اور بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو، لیکن اب جب مدینے میں چلے گئے تو یہ پاسبل نہیں تھا، یا تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کریں گے یا پھر یعنی اب تو شمال اور جنوب ہو گیا نا، بالکل اپوزٹ ہو گیا، تو اب کسی ایک طرف ہی جو ہے منہ کرنا تھا۔ تو چونکہ مدینہ کے اندر یہودی تھے موجود تو ان کی کلٹیویشن آف ہارٹ کے لیے، تعریف قلب کے لیے، کلٹیویشن آف ہارٹ کے لیے اور ان کو دین کی طرف جو مائل کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، ٹھیک ہے نا۔ اور لیکن آپ چونکہ مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ کے ساتھ اور قبلہ جو ابراہیمی ہے اس کے ساتھ آپ کا ایک لگاؤ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خواہش یہ تھی کہ قبلہ جو ہے وہ ادھر ہی ہو جائے، واپس مڑ کر جو ہے۔ تو 16-17 مہینے چونکہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہے تو اللہ کے حکم سے 16 مہینے 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور پھر جو ہے عصر کی نماز تھی، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چہرے کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بیان آئے گا، میں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا بتا دوں۔ تو پھر جو ہے نماز کی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ایمان کی کیفیت کو جاننے کے لیے کہ وہی یعنی کہ نماز کی حالت میں آئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہی، اب آپ دیکھیں، اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ شمال کہاں اور جنوب کدھر، یعنی بالکل اپوزٹ ہو گیا نا۔ جب میں یہاں پر کھڑا ہوں، ٹھیک ہے، تو میرا منہ اس طرف ہے، اب میں اگر نماز کی حالت میں منہ اس طرف کر لوں تو آپ سب میرے سامنے ہو گئے نا۔ اب آپ کو اپنی نماز قائم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ سب کو موو کرنا پڑے گا اور سب کو میرے پیچھے آنا پڑے گا۔ اب بس میں اب کوئی یعنی کہ نماز سے ہٹ کر ہوتا معاملہ تو پھر تو آپ سے بتا دیتے نا۔ امتحان یہی تھا کہ نماز کی حالت کے اندر یہ حکم آیا،
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वही के मुताबिक अपने चेहरे को मुंह मोड़ लिया 180 डिग्री के ऊपर, ठीक है ना, मुंह को जो है मोड़ लिया। अब सहाबे कराम का इम्तिहान था, तो सहाबे कराम जो इश्क के यानी कि सिंबल थे, उन्होंने जब देखा कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मुंह इस तरफ कर लिया है, मुक्तदी जो होते हैं उनको तो पीछे ही होना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं होता कि हुजूर ऐसे जो है चेहरा अपना फरमाए और सहाबे कराम भी सामने हो, तो फिर तो नमाज नहीं होती। तो सहाबे कराम सारे जो है अपनी सफ़ों को तरतीब की तब्दील करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आकर खड़े हो गए और अपने इश्क में, अपने इम्तिहान के अंदर कामयाब हो गए। लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे भी थे जो मुनाफिक थे और नमाज के अंदर जो शामिल थे, वो यानी कि उन्होंने ये काम नहीं की, तो अल्लाह ताला ने इसको जो है बयान फरमाया है। अब इसके ऊपर हुआ ये कि यहूदी जो थे वो कहने लगे कि ये जनाब मुसलमान ऐसे ही हैं, कभी इस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, कभी उस तरफ मुँह करके पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने उस चीज़ को बयान फरमाया है कि सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। अब बेवकूफ़ लोग ये कहेंगे, बेवकूफ़ से मुराद यहाँ पर यहूदी हैं, मुनाफिक हैं, जो भी एतराज़ करने वाले हैं, ऑब्जेक्शन करने वाले हैं कि इन मुसलमानों को अपने इस क़िबला यानी बैतुल मक़दस, अब 16 महीने 17 महीने तो बैतुल मक़दस रहा ना, इस क़िबले से किसने फेर दिया। अब बेवकूफ़ ये एतराज़ करेंगे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल, इनसे फरमा दें लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, ठीक है ना, मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह ही के लिए हैं। यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तक़ीम, वो जिसे चाहता है सीधे राह पर डाल देता है। ईस्ट एंड वेस्ट आर फॉर अल्लाह सुब्हानहु व तआला। बात ये है कि अल्लाह ताला जिहादों के अंदर बंद नहीं है, अल्लाह जिहादों का पाबंद नहीं है। मशरिक़ भी उसका है, मग़रिब भी उसका है, शुमाल भी उसका है, जुनूब भी उसका है। पहले शुमाल की तरफ मुंह करके, बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे, ये भी अल्लाह के हुक्म से था। अब अल्लाह ने जो है हुक्म दे दिया जुनूब की तरफ मुंह करके पढ़ो, जो पुराना जो है हमारा खाने काबा है, काबा इब्राहिमी है। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उस तरफ मुंह को फेर लिया, तो एतराज बनता नहीं है, क्योंकि इबादत जो है वो क्या है, वो अल्लाह का हुक्म है। क्या अल्लाह का हुक्म है। आज उसका हुक्म ये है कि यूं करो तो हम यूं करेंगे, कल उसका हुक्म आ जाएगा कि आप ऐसे करो तो वैसा करेंगे। हमें इससे गर्ज नहीं है कि वो किस तरफ हमारा मुंह फेर रहा है, हमें इससे गर्ज है कि अल्लाह का हुक्म क्या है। बस हो गया। तो अल्लाह के हुक्म के ताबे सब चीजें हैं। एक वक्त में जो है हुक्म कोई और होता है, दूसरे वक्त में हुक्म कोई और हो जाता है। तो देखना यह है कि असल चीज अल्लाह का हुक्म है। सब चीजें जो अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, जैसा अल्लाह का हुक्म होगा हमने तो वैसे ही करना है। आम दिनों के अंदर हम खा भी रहे थे ना, मार्च में हम खा भी रहे थे, अभी अप्रैल शुरू हुआ, 13-14 अप्रैल से रोजा बंद शुरू हो गया, अब हम नहीं खा रहे इन औकात के अंदर। क्यों? अल्लाह का हुक्म है। तो असल चीज क्या है? अल्लाह का हुक्म, ठीक है ना। ये वक्त गुजर जाएगा, 13 मई को ईद होगी, उसके बाद 14 मई से हम यही टाइम होंगे, हम खा रहे होंगे। तो मसल ये कि हम अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, ऊपर नीचे, ये सब जो है, जो जिहतें हैं, सिमतें हैं, वो अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह उनका मालिक है। अल्लाह ने फरमाया कि आप फरमा दें मशरिक मगरिब सब अल्लाह के लिए, वो जिसे चाहता है सीधे राह पर डाल देता है, उसको हिदायत दे देता है। हिदायत क्या है? हिदायत यही है कि जो अल्लाह का हुक्म है उसको फॉलो करो, यही हिदायत है। अल्लाह ने फरमाया कि जब मेरी तरफ से पैगाम आए, जो उसकी इत्तिबा करेंगे वो हिदायत याफ्ता होंगे। तो हिदायत क्या है? हिदायत ये है कि अल्लाह के हुक्म की तामील की जाए, ठीक है ना। तो अल्लाह जिसको चाहता है वो जो है उसके हुक्म की तामील करता है और वो हिदायत पा जाता है और वो सीधे रास्ते के ऊपर जो है गामज़न रहता है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अला अन्नास व यकूना रसूलु अलैकुम शहीदा। और ये मुसलमानों, इसी तरह अब उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत यहाँ पर बयान की जा रही है कि ए मुसलमानों, इसी तरह हमने तुम्हें एतदाल वाली बेहतर उम्मत बनाया। वसतन का माना जो है अफजल भी है, बेहतर भी है। तो इसका एक माना है कि हमने तुम्हें अफजल उम्मत बनाया, बेहतर उम्मत बनाया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुरान के दूसरे मकाम पर फरमाया तुम बेहतर उम्मत हो।
تو اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو امت عطا فرمائی سب سے بہترین امت جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، ٹھیک ہے نا. تو وسطاً کا ایک معنی افضل بھی ہے، بہتر بھی ہے، اور ایک معنی اعتدال پر رہنے والی امت بھی ہے. دیکھیں باقی نبیوں نے تھوڑے اپنے جب نبیوں کے معجزات دیکھے، یہودیوں نے دیکھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک جو ہے وہ سوتے رہے، ان پر موت اللہ تعالیٰ نے طاری کر دی، اور 100 سال کے بعد جو ہے پھر وہ جاگے، ٹھیک ہے نا. ان کا جو گدھا تھا وہ بالکل ملیا میٹ ہو گیا، کھانا جو تھا وہ ویسے کہ ویسا جو ہے لم یتسنہ، اس کے اوپر کوئی جو ہے خرابی نہیں آئی، ٹھیک ہے نا. تو یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی یہ ایک معجزہ ان کا دیکھ کر کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے، روح اللہ تھے، باپ کے بغیر پیدا ہوئے. عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ جو وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اپنے نبیوں کی جو فضیلتیں جب دیکھی، معجزات دیکھے، تو اعتدال سے ہٹ گئے. لیکن مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو امت وسط، اعتدال والی، موڈریشن والی، ٹھیک ہے نا، امت بنایا. کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات تھے وہ تو باقی سارے نبیوں سے زیادہ تھے. کہ آپ سورج کو 2 ٹکڑے بھی کر رہے ہیں، چاند کو 2 ٹکڑے کر رہے ہیں، سورج کو واپس پلٹا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ مردوں کو بھی زندہ، ہاتھوں میں جو ہے، بھائی مردہ تو انسان تھا نا، انسان تھا. اگر چلو وہ جو ہے زندہ ہو گیا یا بولنے لگا تو اس میں اتنا کمال نہیں ہے. لیکن اگر کنکریاں جو ہے بولنے لگیں، ان میں تو نطق ہی نہیں ہے. انسان میں تو ایک وقت میں نطق تھا نا، ٹھیک ہے نا. اور اگر جو ہے وہ لکڑی جو ہے وہ رونے لگے، ستون حنانہ، اب درختوں میں تو جو ہے کوئی نطق نہیں ہوتا، اگر وہ گریہ کرنے لگے، وہ رہنے لگے، یہ معجزات جو ہے ایک عظیم معجزات ہے. لیکن حضور کی امت کو اللہ نے جو ہے ایسی امت بنایا کہ وہ پھر بھی کہتی ہے محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بندے ہیں، عبد خاص ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کیا ہیں، اس کے رسول ہیں. ہم نے کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ وہ جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یا فلاں ہیں، محبوب ہیں، مقرب نبی ہیں، نبی مانتے ہیں، اللہ کا عبد مانتے ہیں، بندہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ اور مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور ہمارا یہ برگزیدہ رسول تم پر گواہ ہو. اور آپ جو ہے، اچھا یہ سمجھ رہے، اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو سب سے آخر میں آئی ہے. تو جو امت سب سے آخر میں آئی ہے اس کو باقی پچھلی امتوں پر گواہ کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ ہم نے تو کسی کو دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو کسی کا زمانہ پایا ہی نہیں. گواہ تو وہ ہوتا ہے جو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی قیامت کے دن جو ہے ہوگا یہ کہ جو انبیاء ہوں گے، ان کی جو امتیں ہوں گی، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر انکار کر دیں گی کہ یا اللہ ہم تجھے کیسے مانتے، ہم تک تو تیرا پیغام ہی نہیں پہنچا. مکر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان نبیوں کو بلائے گا جنہیں اللہ نے ان قوموں کی طرف بھیجا تھا کہ بھئی اب آپ بتاؤ. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ، میں نے تو تمہیں بھیجا تھا، یہ کہ اب اللہ کو تو پتا ہے نا کہ میں نے اپنے نبیوں کو بھیجا تھا اور انہوں نے پیغام کو صحیح طریقے سے پہنچا دیا تھا. لیکن ظالم جو ہے اتنے جھوٹے ہوں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بھی جھوٹ بول رہے ہوں گے کہ ہم تک تو کوئی پیغام ہی نہیں پہنچا، تو ہم مانتے کیسے، ہم تجھ پر ایمان کیسے لے کر آتے. تو اللہ تعالیٰ پھر نبیوں کو بلائے گا. اب نبی کہیں گے مولا تو جانتا ہے ہم نے تو جو پیغام پہنچا دیا تھا. اللہ فرمائے گا کوئی گواہی ہے؟ تو اس وقت جو نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بطور گواہ پیش کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اس بات پر گواہ ہے. اب وہ جو اعتراض کرنے والے ہوں گے پھر اس پر وہ کوشچن جو ریز کر دیں گے کہ ان کی گواہی کیسے قبول کی جا سکتی ہے، یہ تو آئے ہمارے بعد میں. تو اس پر جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ اور میں جو ہے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بتائی تھیں. اور اس پر پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب پر شہید اور گواہ کے طور پر جو ہے پیش کیے جائیں گے. یہ ہے اس آیت کا معنی.
समझ आ गई आपको ये बात? वमा जअलना अल-क़िबलत अल्लती, फिर क़िबले की बात शुरू हो गई। वमा जअलना अल-क़िबलत अल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबि रसूला मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि, और आप पहले जिस क़िबला पर थे हमने सिर्फ इसलिए मुक़र्रर किया था, यानी बैतुल मक़दस को, कि हम परख कर जाहिर कर दें, आजमाइश करके टेस्ट लेकर उनका ये जाहिर कर दें कि कौन जो है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है और कौन अपने उल्टे पांव फिर जाता है, पैरवी नहीं करता। अब कितना बड़ा इम्तिहान था। हुजूर ने अपने मुंह से कोई हुक्म नहीं दिया कि साहबियों आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ, किबला तब्दील हो गया है, नया हुक्म आ गया है, नई वही आ गई है, अब किबला जो है बैतुल मक़दस नहीं रहा, अब काबतुल्लाह जो मक्के में है वो अब किबला बन गया है, आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ। कोई आपने ऐसा अनाउंसमेंट किया, कोई आवाज लगाई? नहीं। सिर्फ आपने जो है जैसे वही आई नमाज की हालत में, आपने अपने चेहरे को मोड़ लिया। जब सहाबा कराम ने नोटिस किया तो जो पक्के ईमान वाले थे, यही इम्तिहान था कि बगैर किसी हुक्म के, बगैर किसी, क्योंकि हुजूर का अमल भी तो एक हुक्म ही है ना, कि जैसा मेरा महबूब कहे वैसा करो, जैसा करे वैसा करो। तो हुजूर ने करके दिखा दिया, अब कहने की क्या जरूरत है? तो ईमान वाले के लिए तो इतना ही काफी है कि आपने अपने चेहरे को मोड़ लिया, अकल अल्लाह ने दी है, समझ जाओ कि तब्दील हो गया, किबला तब्दील हो गया। तो जो मोमिन थे और पक्के जो है ईमान वाले थे, वो सारों ने अपनी सफों को दुरुस्त कर लिया और आकर पीछे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आकर खड़े हो गए। अल्लाह फरमा रहा है इस तरह से हमने उन लोगों का जो साहिब ईमान थे और जिनके दिलों में ईमान पुख्ता नहीं हुआ था, उनका इम्तिहान ले लिया। ये टेस्ट था उनका, ठीक है ना। तो जो मोमिन थे वो पास हो गए अपने इम्तिहान के अंदर, और जो मुनाफिक थे वो नाकाम हो गए। नमाजें तो साथ पढ़ रहे थे, लेकिन अंदर से दिल जो है वो मुसलमान और मोमिन नहीं हुए थे। वकानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह, और बेशक ये बड़ी भारी बात थी, ये किबला का जो बदलना है ये बहुत भारी बात थी। इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह, मगर उन पर नहीं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई थी, मारिफत अता फरमाई थी, उन पर ये भारी नहीं थी। उन्होंने तो देखा कि हुजूर ने अपना चेहरा जो है दूसरी तरफ कर लिया, आराम से वो मूव करके जनाब पीछे आकर खड़े हो गए। उन पर भारी नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ने उनको क़ल्ब सलीम अता फरमाया था, ईमान वाला दिल अता फरमाया था, हिदायत अता फरमाई थी। वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, और अल्लाह की ये शान है कि तुम्हारा ईमान यूं ही ज़ाया कर दे। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन ने ईमान से मुराद नमाज भी जो है मुराद ली है, कि लोगों ने फिर बाद में पूछा कि या रसूल अल्लाह, अब वो लोग जो कि 16-17 महीनों में कुछ लोग फौत भी हुए होंगे, मिसाल हुआ होगा, तो वो तो इसी काबे की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते रहे, और हम भी जो है इसी काबे की तरफ 16-17 महीने जो नमाज पढ़ते रहे, तो उन नमाजों का क्या होगा? कहीं वो नमाजें ज़ाया तो नहीं होगी? तो उसका जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, यहाँ ईमान से मुराद सलात मुराद है कि अल्लाह ताला ने जो है फरमाया कि और अल्लाह की इशार नहीं कि तुम्हारा ईमान यूं ही ज़ाया कर दे, तुम्हारी नमाजें ज़ाया, ना ईमान ज़ाया होगा और ना तुम्हारी नमाज जो है वो ज़ाया होगी। अल्लाह ताला जो है जो तुमने, क्योंकि वो भी तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही तुमने किया था ना, तुम खुद अपने ख्वाहिश से, अपने नफ्स से तो तुम जो है बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ रहे थे, वो भी अल्लाह का हुक्म था। तो अब अल्लाह का हुक्म ये हो गया कि अब काबे की तरफ मुंह कर लो, तो ना तुम्हारी वो नमाजें ज़ाया होंगी ना ये नमाजें ज़ाया होंगी। बस एक इम्तिहान मकसूद था, और वो यहूदियों की दिलजोई के लिए था, कल्टीवेशन ऑफ हार्ट के लिए था, लेकिन यहूदियों ने उससे भी कुछ सबक सीखा नहीं। इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफ रहीम, बेशक अल्लाह जो है लोगों पर बड़ी शफ़क़त फरमाने वाला और मेहरबान है। अच्छा, ये जो कल्टीवेशन ऑफ हार्ट है, ये देखें अल्लाह की भी सुन्नत है, और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब कोई आता, कोई शख्स होता, काफिर होता, और अपने एक आया, वो अपने कबीले का सरदार था, ठीक है ना, काफिर था, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बहुत कुछ अता फरमाया। और एक वाक़या आता है, उसने कहा जी ये सारी जो बकरियां ये आप मुझे दे दें। काफिर था, तो मैं ईमान ले आऊंगा। आपने कहा कि ले जाओ, तो वो सारी बकरियां उसको दे दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो ईमान ले आया। बाद में जाकर अपने कबीले में उसमें शोर मचा दिया, सारे लोग कहा कि वो मुसलमान हो जाओ,
اسلام تو بڑا دیانت مذہب ہے، بڑے جناب یہ کھلے دل کے لوگ ہیں، دیکھو میں ایمان لے کر آیا ہوں، ساری بکریاں جو انہوں نے مجھے دے دی ہیں تم بھی ایمان لے آؤ. یہ کلٹیویشن آف ہارٹ، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو راغب کرنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے. تو یہ ایک ہوتا ہے. جس طرح حضرت بابا فری شکر گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ جو ہے جب نماز کی ترغیب دینے کے لیے تو وہ شکر جو ہے وہ رکھ دیتی تھی. ایک دن بھول گئی، نہ رکھ سکی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست فرما دیا. شکر موجود تھی، کیا شکر موجود تھی وہاں پر. حضرت سیدی شیخ الاسلام بھی جو فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہے سردیوں میں خاص طور ہوتا تو وہ حلوہ، کوئی مٹھائی، کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ تہجد کے ٹائم میرا جو لوٹا پانی وغیرہ گرم کر کے، کیونکہ اس میں گیزر وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، تو رکھ دیتے تھے اور ساتھ کوئی مٹھائی وغیرہ کوئی ایسی چیز رکھ دیتے تھے. میں چھوٹا تھا بالکل، قبلہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں، تو مجھے آواز دیتے طاہر اٹھ جاؤ، تہجد کا ٹائم ہو گیا ہے، پانی گرم ہے اور ساتھ جو ہے حلوہ بھی رکھا ہوا ہے. بچے تھے تو کہتے تھے، میں اٹھتا تھا، وضو کرتا تھا اور نماز تہجد کہتے ہیں. اس وقت سے جو تہجد کی عادت پڑی ہے تو آج تک جو ہے تہجد قضا نہیں ہوئی. تو یہ ترغیب ہوتی ہے. یہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو ترغیب دیں کہ اچھا بھی یہ ہوگا. میں نے جب میرا بیٹا امان حفظ کر رہا تھا تو میں ہر سپارے کے ختم پر جو ہے میں نے اس کے لیے ایک انسینٹیو رکھا ہوا تھا کہ ایک سپارہ جب تم ختم کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، ٹھیک ہے نا، پوری کلاس کی تمہاری پارٹی ہوگی اور تمہیں الگ سے اسپیشل جو ہے یہ دیا جائے گا. تو اس کی کوشش ہوتی تھی کہ میں جو ہے جلد سے جلد جو سپارہ ختم کر رہا. 2 سال میں اس نے قرآن پاک جو ہے مکمل کر لیا اور یہیں پر بچہ پیدا ہوا ہے، سارا کچھ یہاں پر ہے. لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں، انسینٹیو جو ہے وہ. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء. یہ واقعہ 2-3 مرتبہ جو دورا کر، اے محبوب ہم بار بار آپ کے رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں. اس میں بہت پیار ہے اس آیت کے اندر. بار بار حضور جو دیکھ رہے تھے، اب دل کی خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، تو اللہ فرما رہا ہے ہم وہ آپ کی نگاہوں کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کو بھی جو ہے اپنے محبوب کو دیکھ کر جو ہے پیار آ رہا ہے. فَلَا تُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. سو ہم ضرور بضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں. تو یہ تحویل قبلہ جو تھی یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور آپ کی یعنی کہ آپ کی وش کو اللہ نے پورا کرتے ہوئے جو ہے قبلے کو وہاں سے وہاں پھیر دیا کہ ہم للہ المشرق والمغرب، ہمارے تو مشرق مغرب سب ہمارے لیے ہیں. آپ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھیں یا اس طرح منہ کر کے پڑھیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو خدا ہوں، میں تو جہتوں سے پاک ہوں، ماورا ہوں. لیکن آپ کا ارادہ یہ ہے، آپ کی خواہش یہ ہے، تو محبوب ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف آپ چاہتے ہیں. وہ جو کسی شاعر نے کہا نا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. اللہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. اللہ بس آپ اپنا رخ ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے، ڈیلے بھی نہ کریں، اتنا بھی ڈیلے نہ کریں. ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، اللہ نے فرمایا ابھی رائٹ ناؤ ٹرن یور فیس ٹورڈز دا خانہ کعبہ. ٹھیک ہے نا، اللہ یعنی بعد میں بھی وہی بھیج سکتا تھا کہ نماز چلو میرے محبوب نماز پڑھ رہا ہے، یا آخری نماز اس طرح وہ کر کے پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر وہی بھیجی جا سکتی تھی کہ بھئی اگلی جو نماز ہے مغرب کی وہ جو ہے آپ تو موقع بھی مل جاتا لوگوں کو بتانے کا. لیکن امتحان کیسے ہوتا؟ امتحان تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ تیاری پوری ہے یا نہیں، کہ فوراً جو ہے سوال پوچھا جائے اچھا جی آپ سے یہ سوال ہے، آپ کہیں جی مجھے موقع دیں میں ذرا تھوڑی سی تیاری کر لوں، اس کا مطلب تیاری نہیں ہے. تو امتحان تو ہوتا ہی ہے یہ کہ دیکھا جائے کہ تیاری ہے یا نہیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اور یہ مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو بس اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اور یہ مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو بس اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا جو حکم ہے ان کے رب کی طرف سے حق ہے. ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس طرح ہوگا، تحویل قبلہ ہوگی. وہ مسجد قبلتین ہے نا، اس مسجد کے اندر ہی یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ نے یعنی کہ 2 قبلوں کی طرف وہ نماز منہ کر کے جو ہے وہ پڑھی، تو اس کو مسجد قبلتین بولتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو اعتراض کر رہے ہیں، جو بیوقوف اعتراض کر رہے ہیں، ان کو اعتراض کرنا نہیں چاہیے. ان کی تو اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ایسا ہوگا، تو اب اعتراض بنتا نہیں ہے. لیکن اندر روگ ہے نا، بیماری ہے، حسد کی، اناد کی، تکبر کی بیماری ہے کہ نبوت ادھر کیوں آ گئی، ہمارے اندر کیوں نہیں رہی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ انجام دے رہے ہیں. یعنی جو وہ کام کر رہے ہیں جان بوجھ کر رہے ہیں، حق سے پہلو تہی کر رہے ہیں، حق سے جو ہے نظریں پھیر رہے ہیں. تو یہ جو کر رہے ہیں یہ مثلا کہ انجانے میں کام نہیں ہو رہا ہے، جان بوجھ کر ہو رہا ہے، انٹینشنلی ہو رہا ہے، نوئنگلی ہو رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر ایک نشانی بھی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے. Whatever you do, they are not going to follow you. جیسے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ہی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، تمہارا راستہ. دین کا مراد مانا راستہ. For you is your way and for them is their way. ٹھیک ہے نا؟ So they are not going to follow you and you are not supposed to follow them. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. اب یہودی اور عیسائی تو کم از کم جو بنی اسرائیل میں سے تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے. تو ان دونوں کو تو چاہیے تھا نا کہ وہ بیت المقدس کی جو ہے پیروی کرتے. لیکن یہودی جو تھے، جو ویسٹرن سائڈ تھی بیت المقدس کی، وہ اس کو قبلہ سمجھتے تھے، اور جو عیسائی تھے وہ ایسٹرن پارٹ آف بیت المقدس اس کو جو ہے قبلہ. تو اللہ وہ فرما رہے کہ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی نہیں کرتے، اور یہ اعتراض جو ہے وہ آپ کے اوپر کر رہے ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اب یہ امت کی تعلیم کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ امت کی تعلیم کے لیے فرمایا کہ اور اگر بفرض محال سپوز آپ نے بھی اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی، یہ ہمارے لیے ہے، تو بے شک آپ جو ہے اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو جب علم آ جاتا ہے تو اس وقت جو ہے اٹکل بچوں، تخمینے، ازمپشنز، ان سے کام نہیں چلتا. جب علم آ گیا، علم کا معنی یقین ہے، تو پھر گمان سے کام نہیں چلتا. ٹھیک ہے نا؟ اب ہمیں پتہ ہے کہ اسلام حق ہے اور ہم نے جو ہے ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، تو اب جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے اسی سمت میں جو ہے منہ کر کے نماز پڑھنی ہے اور اللہ کے احکام کی تعمیل کریں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس رسول یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو شان اور عظمت ہے اس کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسا کہ بلا شبہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے. جس طرح انسان اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی کنفیوز نہیں ہوتا، مغالطے میں نہیں ہوتا، اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شانیں ہوں گی. ان چیزوں کو پہچاننے میں وہ بالکل جو ہے غلطی پر نہیں تھے، وہ غلطی نہیں کرتے تھے، وہ بالکل جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یقیناً انہی میں سے ایک طبقہ حق کو جان بوجھ کر چھپا. اب سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا، ان میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کعب بن الاحبار جیسے بھی تھے، کعب بن الاحبار، اور حضرت عبداللہ بن سلام جیسے بھی تھے. وہ بھی تو یہودی تھے، وہ مسلمان ہوئے اور ان کے علماء میں سے تھے، تو سارے نہیں. تو فرمایا کہ یقیناً انہی میں سے ایک طبقہ حق کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے. حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا جائے. حق یہ ہے کہ حضور کو جو آخری رسول تسلیم کیا جائے. حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو اللہ کی آخری کتاب اور کلام جو ہے سمجھا جائے. یہ حق ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس حق سے وہ پہلو جو ہے اپنا. تو الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، سو تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. تو حق جو ہے وہ علم کی بنیاد پر جب آ گیا تو شک جو ہے وہ نکل جانا چاہیے. شک کس بات کا؟ آنکھوں سے جو ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وہ کیا کیا معجزات وہ دکھا رہے ہیں، اب شک کی تو گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت مقرر ہے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، سب اپنے اپنے، ہندو اپنا کام کر رہے ہیں، سکھ اپنا کام کر رہے ہیں، سب اپنی اپنی جو ہے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے ذہن، اپنے گمان کی بنیاد پر جو ہے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک سمت جو مقرر ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے۔ ہندو اپنے حساب سے جو ہے وہ کرے گا، بتوں کی پوجا کرے گا، سکھ ہیں، جین مت کے ہیں، بدھ مت کے ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، سب۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکیوں کی طرف پیش قدمی کیا کرو، ٹھیک ہے نا، تمہاری جو پیش قدمی ہے، your advancement should be towards the good deeds، ایک دوسرے سے نیکیوں کے اندر سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے ایک قبیلہ متعین فرما دیا ہے، تمہیں ایک تیقن عطا فرما دیا ہے، علم عطا فرما دیا ہے، اب تم دائیں بائیں جو ہے لوگوں کو دیکھنے کے بجائے، یا ان کو دیکھ کر جو ہے مسمرائز ہونے، یا ان کو دیکھ کر جو ہے امپریس ہونے کی بجائے جو ہے تم اپنی سمت کے اوپر رہو، توجہ اس طرف رکھو، اور اگر جو ہے سبقت لے جانی ہے تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے کر جاؤ۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا، بے شک جو ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو انسان کہیں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہونا ہوگا، سب جو ہے وہ حاضر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو۔ اب یہ سفر میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ سفر کے اندر جو ہے اگر آپ نفلی نماز ہیں تو اگر سواری دائیں بائیں ہوتی ہے اور جہت تھوڑی سی جو ہے اس سے آگے پیچھے ہوتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور تم جدھر سے بھی نکلو یعنی سفر پر، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ یہ فرض نماز کے لیے ہے کہ فرض نماز کے لیے پھر آپ اتریں آرام سے، سکون سے، جہت کا تعین کر کے، تحری کر کے، اور قبلے کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ وہ جو ہوتا ہے کمپاس ہوتا ہے اس کے ذریعے سے جو ہے اندازہ کر لیں، لوگ بعض اوقات سورج کے سے بھی اندازہ کر لیتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اب اگر ایسی صورت ہو آپ سفر کے اوپر ہو اور آپ کو قبلہ کی جو سمت ہے اور جہت ہے اس کا تعین نہ ہو رہا ہو کہ کس طرف ادھر ہے کہ ادھر ہے کہ ادھر ہے، ٹھیک ہے نا، تو اگر تو کمپاس ہے یا کوئی اس طرح کا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ آج کل ٹیلی فونوں کے اندر بھی جو ہے کمپاس آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس سے بھی آپ، لیکن لیٹ سے کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے پاس یہ اسمارٹ فون بھی نہیں ہے، وہ کمپاس بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ کو سورج کی جو چالیں ہیں اس کا بھی اندازہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی کس طریقے سے پتہ لگائیں، تو پھر اس کی جو ہے آسان صورت یہ ہے کہ اس میں تحری کریں، آپ سوچ وچار کریں کہ یار ادھر ہو سکتا ہے کہ ادھر ہو سکتا ہے قبلہ، یا ادھر ہو سکتا ہے، جہاں پر آپ کا جو ہے غالب گمان ہو کہ نہیں بھئی اس سمت میں ہوگا، ٹھیک ہے نا، ادھر ہی آپ منہ کر کے، بے شک اس کے اپوزٹ ہو، لیکن جب آپ نے خوب غور و فکر کر کے سوچ وچار کر کے ایک سمت کا تعین کر لیا کہ ہاں بھئی اسی طرف ہے، اور آپ کا ذہن دماغ جو اسی سمت کے اوپر جو ہے پختہ ہو، اسی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھنے، آپ کی نماز ہو گئی، ٹھیک ہے نا، چاہے اس کے اگینسٹ ہی ہو، نماز آپ کی ہو گئی۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف جو ہے وہ پھیر لو۔ یہ فرض نماز کے لیے، نفل نماز کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں گنجائش ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے اسی کی طرف، اسی کی سمت پھیر لیا کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تم پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ تو اب جو ہے کہ اگر ڈیفینیٹلی کہیں اور ہوگے تو وہ کہیں گے لو جی اب کوئی نیا حکم آ گیا ہے، یہ ان کے قبلے ہی بار بار تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس لیے جو ہے سفر میں بھی ہو تو خوب پکا یقین کر کے کہ بھئی اس سمت ہے، اس سمت میں منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ اعتراض کرنے والے اعتراض نہ کریں کہ یہ مسلمان کیا ہے، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے، کبھی ادھر منہ کر کے پڑھتے نماز، تو وہ ایک مزاق بن جائے گا، لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے پاس تم پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ،
سوائے ان لوگوں کے جو ان میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کی طبیعت ہی ایسی ہوتی ہے کہ انہوں نے آپ بالکل سیدھے سیدھے بھی چل رہے ہو نا تو انہوں نے اس میں بھی کوئی نقص نکال دینا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ سیدھی بات بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے اس کے اندر بھی نقص نکال دینا ہے۔ تو کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں تو ان کا تو کوئی علاج ہے نہیں، تو اس لیے اس کی استثناء کر دی کہ جو یعنی کہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں ان کی نہیں، عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، بس تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرا کرو۔ یہودیوں سے، ان سے کسی سے ڈرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔ اسلام اللہ کی نعمت ہے، قرآن اللہ کی نعمت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی نعمت ہے۔ اليوم اکملت لکم نعمتی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جب دین اسلام مکمل ہو گیا اور اللہ کی طرف سے جو وحی آ رہی تھی وہ آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اب دیکھیں اگر اللہ کا ڈر اور خوف انسان کے دل کے اندر ہو تو دنیا میں وہ کسی کے سے ڈرتا نہیں ہے۔ اگر اللہ کے سامنے بندہ جھکنا سیکھ لے تو پھر وہ کسی غیر کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ یہ سر اگر جھکے تو صرف اللہ کے سامنے جھکے، یہ دل اگر ڈرے تو صرف اللہ سے ڈرے۔ یہ سر کسی غیر کے سامنے، کسی دنیا دار کے سامنے جو جھکنے اور ڈرنے کے لیے نہیں ہے، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سامنے جو ہے سر کو جھکاؤ بس۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور فرمایا اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا۔ اب یہ بھی انعام ہے، تمہارے اندر سے تمہیں میں سے، یعنی کہ وہ بشر بھی ہے، تمہارے اپنے قبیلے کا بھی ہے، تاکہ تمہاری انسیت ہو اور تمہیں اس کے ساتھ جو ہے ایک تعلق ہو، دلی جو ہے اٹیچمنٹ ہو، اور تم اس کی بات کو جو ہے سمجھ سکو اور تم اس کو جو ہے اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی جانتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا۔ اب یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے نا، اس نعمت کا بھی اظہار فرما رہا ہے، جو ہم تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے شروع میں پہلے دن بتایا تھا کہ قرآن پاک کی آیت جو ہے تلاوت کرنا اور اس کی برکات جو ہے انسان کو حاصل ہونا، یہ بھی ایک حق ہے۔ قرآن بغیر سمجھے بھی پڑھیں تو اس کی برکت ہے۔ قرآن نور ہے، ویسے ہی اگر آپ پڑھیں گے تو نور حاصل ہوگا، لیکن اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر کتنا جو ہے اللہ نور ہو جائے گا۔ تو فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں تمہارے نفس کو بھی، تمہارے دلوں کو، تمہاری روحوں کو جو ہے کیا کرتا ہے، پاک صاف کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں جو ہے کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے۔ یہاں پر علماء نے لکھا کہ حکمت سے مراد حدیث ہے، کیا؟ کیونکہ کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حدیث جو ہے وہ بھیجی ہے، جو کتاب کی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کو یعنی کہ بیان کرو، کھول کر بیان کرو۔ تو قرآن کے اندر تو مختصر احکام آئے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، 5 وقت کی نماز کا بھی جو قرآن کے اندر جو ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور نمازوں کے نام اور اوقات بھی نہیں ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہمیں کس سے پتہ لگیں گی؟ حدیث سے پتہ لگیں گی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے جو ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ کس طرح نماز پڑھیں، ہاؤ وی آر سپوز ٹو ریڈ نماز؟ رسول اللہ صلی صلوا کما رأیتمونی اصلی، جسٹ فالو می ایز یو سی می ریڈنگ نماز، ریڈ ایز آئی ایم ریڈنگ، ٹھیک ہے نا، یہ نماز۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ سکھاتا ہے اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، یعنی وہ اسرار، وہ معرفت، وہ حقیقتیں، وہ جو ہے سیکریٹس جو تمہیں معلوم نہیں تھے، اللہ تعالیٰ جو ان کے ذریعے سے جو تمہیں سکھاتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ تو اللہ کو یاد کرنا، ٹھیک ہے نا، اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، کیونکہ یہ جو تعلق ہے یہ ریسیپروکل ہے، یہ دو طرفہ ہے، 2 ways ہے، کہ ہم جب اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ بھی ہمیں یاد رکھے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے اوپر ہے کہ اللہ ہمیں یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد رکھے تو ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے،
اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھول جائے تو پھر آپ ٹھیک ہے جو بھی ہے اس میں کیا وشکرونی، اور اللہ کا شکر ادا کرو. شکر کا معنی کیا ہے؟ زبانی نہیں کہ اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، زبانی میں کیا ہے الحمدللہ، الحمدللہ ہم کہتے ہیں، زبانی میں کہتے ہیں. اور ایک الحمدللہ تملأ المیزان، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الحمدللہ میزان کو بھر دے گا. زبان سے بھی شکر ہو، لیکن اعضاء و جوارح سے بھی شکر ہو، دل سے شکر ہو، روح سے شکر ہو. آپ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو، شکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو طاقتیں عطا فرمائی ہیں، جو آپ کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، جو آپ کو اسکلز عطا فرمائی ہیں، جو آپ کو نالج عطا فرمایا ہے، جو آپ کو مال و دولت، سب کے ساتھ جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے آپ لگ جائیں. اپنی ان صلاحیتوں کو، قوتوں کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے، تب جو ہے اللہ کا شکر ادا ہوگا. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور اللہ اور ناشکری نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والوں صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو دو چیزیں جو ہے صبر اور نماز. دیکھیں مشکلات کے اندر جو ہے صبر کے ذریعے سے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جو اب دین کے اوپر چلنا جو ہے، اس کے اندر بہت ساری، آپ نماز جب آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر جو فرمایا انھا لکبیرۃ، یہ بہت بھاری ہے. تو دین پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے. دین کے اعمال یعنی کہ اس کے اوپر عمل کرنا، احکامات کے اوپر عمل کرنا، اس کے اندر بڑی مشکلات آتی ہیں، بڑی نفس کے اوپر جو ہے مشقت آتی ہے، بڑا بوجھ آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بڑی مشکلات آتی ہیں، لوگوں کے بعض وقت تانے بھی سننے پڑتے ہیں، مولوی ہو گیا ہے، اس نے ٹوپی پہن لی ہے تو مولوی ہو گیا ہے، داڑھی رکھ لی ہے تو مولوی ہو گیا ہے. جو پب میں جا رہا ہے اس کی خیر ہے، اس کو کوئی تانا نہیں دے گا. لیکن ذرا کوئی داڑھی رکھو جو مولوی صاحب ہو گئے، جی صوفی صاحب، ہاں جی، طرح طرح کے ناموں سے جو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، ٹونٹ کرتے ہیں، ہاں جی. اور جو دین سے دور جا رہا ہے اس کو کوئی ٹونٹ نہیں کر رہا، اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا. اس کو پکڑو نا، جو پبوں میں جا رہا ہے، جو راتوں کو پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، اس کو پکڑو نا، اس کو جو ہے کچھ کہو نہیں. جو دین پر چلے گا اس کو کہیں گے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب دین پر چلنا ایسے ہو جائے گا جیسے یو آر واکنگ اینڈ یو نو دا ہولڈنگ برننگ کول انٹو یور فسٹ، یا انگاروں کے اوپر چلنا، یا انگارے کو اپنے ہاتھ کے اندر پکڑنا اتنا مشکل ہو جائے گا دین کے اوپر چلنا. تمہاری بیوی کہے گی یار یہ داڑھی کیوں رکھ لی، چبھتی ہے، گھر سے مخالفت ہو جائے گی. اب بات سمجھ. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اوپر آپ نے جو ہے صبر کرنا ہے. والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ جو ہے مدد چاہو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پریشانی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھتے. تو نماز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کمیون کرنا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق میں جو ہے جڑنا ہے. تو جب بندہ نماز کی حالت کے اندر چلا جاتا ہے اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے اندر جو ہے دلوں کا اطمینان ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں. بل احیاء، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. یہ برزخی حیات ہے. اور اب دیکھیں روح تو جو ہے ہر ایک کی جو ہے، موت کا کیا معنی ہے؟ موت کا معنی ہے جسم اور روح کا جدا ہونا. ٹھیک ہے نا؟ ڈسکنیکشن آف باڈی اینڈ سول. اب سول تو جو ہے نہ کافر کی جو ہے مرتی ہے، نہ منافق کی مرتی ہے، نہ یہودی کی مرتی ہے، نہ عیسائی کی مرتی ہے. کسی کی سول تو جو ہے وہ رہتی ہے نا. جسم ہے وہ اس دنیا سے اس کا تعلق تھا، مر گیا، قبر کے اندر جو دفنا دیا وہ مٹی میں سے تھا، مٹی میں منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی سے تھے، اسی میں چلے گا اور اسی سے پھر ایک مرتبہ اٹھیں گے. تو مٹی کا تعلق جو ہے، جسم کا تعلق مٹی سے تھا، مٹی میں چلا گیا. اب سول جو ہے وہ تو کسی کی مرتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو شہداء ہوتے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے. اور یہ دیکھو جو چار گروہ اللہ نے بیان فرمایا نا انعام یافتہ، النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو پہلا جو گروہ ہے وہ تو نبیوں کا ہے. اس کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ تینوں گروہ جو ہے یہ اولیاء کرام کے ہیں. اور یہ اولیاء کرام کی کیٹیگریز ہیں. تو جس طرح نبیوں کا ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسموں کو یعنی کہ زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے. نبیوں کے جسموں کو زمین جو ہے اس کو اللہ نے منع کر دیا ہے کہ ڈونٹ ٹچ اینڈ ڈونٹ ڈسٹرب اینڈ ڈونٹ ڈسٹرائے
the body of my prophets. ٹھیک ہے نا, یہ مرا ہے تو سول تو جو ہے وہ سب کی جو ہے موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب شہداء جو ہیں اور صدیقین اور صالحین جو اولیاء کرام ہیں, چونکہ اتنی اپنے آپ کو انٹرنل پیوریفیکیشن کرتے ہیں کہ ان کے جسم کی جو ڈینسٹی ہوتی ہے, کثافت ہوتی ہے, وہ جو ہے پیوریفیکیشن کے ذریعے سے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتے ہیں. کیا وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتے ہیں؟ سول تو آلریڈی ٹرانسپیرنٹ ہے, باڈی بھی ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے, لطیف ہو جاتی ہے. اور جب وہ لطیف ہو جاتی ہے تو پھر اس جسم کو مٹی نہیں کھاتی. کیا؟ کیونکہ ڈینسٹی تو ختم ہو گئی. وہ اللہ اللہ کر کے اپنے جسم کی جو ڈینسٹی ہے اس کو ختم کر دیا, اب ان کے جسم بھی نور و نالا نور ہو جاتے ہیں. اس لیے جو صدیقین ہیں, شہداء, صالحین ہیں, اب انبیاء کرام کی جو ہے فالوئنس کے اندر, جب وہ قبر کے اندر ان کو قبر ان کے جسموں کو بھی نہیں کھاتی اور روح بھی ان کی جو ہے, تو اللہ فرما رہے ہیں وہ زندہ ہیں. کیا؟ ان کے جسم بھی زندہ ہیں, لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب یہاں پر آیا کہ ہم لوگوں کو کس طریقے سے آزمائیں گے, اور ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے, کچھ خوف سے, کچھ بھوک سے. یعنی ایسا بھی نہیں کہ اتنا جو خوف طاری کر دیں گے کہ بالکل خوف سے مر ہی جاؤ, تھوڑا کچھ خوف سے, کچھ بھوک سے, کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تمہیں آزمائیں گے. اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں جو خوف میں, بھوک میں, جانوں والوں کے نقصان میں جو ہے صبر کرے گا. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ان کو خوشخبری سنا دیں کہ جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں, ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں, اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. یہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے, یہ اللہ کی طرف پلٹ کر چلا گیا تو کیا ہوا, ہم بھی تو جانے والے ہیں. خیر کوئی نہیں, اللہ نے اگر زندہ رکھا تو پھر آ جائے گا, مال پھر آ جائے گا, اللہ جو ہے کمپنسیٹ کر دے گا, اللہ کوئی اور کسی طریقے سے اس کو جو ہے اس کی کمی کو پورا کر لے گا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ اولئک المہتدون, یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پے نوازشات ہیں, رحمتیں ہیں, اور یہی لوگ جو ہے ہدایت یافتہ ہیں جو ان مشکلات کے اندر جو ہے وہ صبر کرتے ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اب یہ صفا اور مروہ کیا ہے؟ یہ دو پہاڑیاں ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ جو ان اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اللہ کی ان نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے, اللہ ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے چن لیتا ہے. پہاڑی کی تعظیم کرو تو دل کو تقویٰ ملے, صفا کی, مروہ کی, ٹھیک ہے نا, تعظیم کرو تو دل کو تقویٰ ملے. وہ دمبا, وہ بھیڑ, وہ جانور جو ہدی کا جانور ہے, جو قربانی کا جانور ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری نشانی ہے, اس جانور کی جو ہے تعظیم کرو, دل کو تقویٰ ملے گا. اور وہ اللہ کا بندہ جس نے ساری زندگی اپنی نفس کشی کی, ریاضات و مجاہدات کے اندر گزارے, اللہ اللہ کر کے جو ہے اس نے ساری زندگی گزاری, اس نے دنیا کی جو رعنائیاں تھیں, چکا چوم تھی, اس کو لات مار دی, دنیا سے منہ موڑ لیا, اور ساری زندگی صرف اللہ کی طرف جو ہے اپنا چہرہ کیے رکھا. اور جس کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرا دوست ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اگر اس کی تعظیم کریں تو کہتے ہیں شرک ہو گیا. پتھروں کی تعظیم کرنے میں شرک نہیں ہے, دمبے چھترے کی جو ہے تعظیم کرنے میں جو ہے شرک نہیں ہے, لیکن ایک اللہ کے ولی کی آپ نے رسپیکٹ کر لی. کو آپ اس کو خدا نہیں مان رہے, کو خدا کا بیٹا نہیں مان رہے, کچھ نہیں مان رہے, اس کی عبادت نہیں کر رہے, اس کو ایک اللہ کا نیک بندہ مان رہے ہیں, اور اس کے ذریعے سے, اس کے وسیلے سے اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ تیرا محبوب مقرب بندہ تھا, اس کے وسیلے سے تو میری دعا کو قبول فرما لے. دعا تو اللہ نے قبول فرمانی ہے, اللہ نے ہی دینا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ کے نیک بندے کا ایک وسیلہ جو اختیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا, کہتے ہیں جی غوث سے مانگتے ہیں, داتا صاحب سے مانگتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, یہ شرک ہے, فلاں ہے. استغفر اللہ, الیاذ باللہ. ایک مسلمان کے اوپر شرک کا جو ہے لیبل لگانا, اس سے بڑی ظلم کی بات کیا ہوگی, ٹھیک ہے نا. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بے شک جو شخص جو ہے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے, اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ بڑا قدر شناس اور بڑا خبردار ہے.
اب تھا مسئلہ یہ کہ اب چونکہ یہاں پر کہتے ہیں کہ صفا کے اوپر جو ہے اصاف نامی ایک بت تھا اور مروہ پر نائلہ نامی ایک بت تھا پہلے دور میں، اور مشرکین جو ہے ان دونوں بتوں کی پرستش کرتے تھے اور یہاں پر جو ہے وہ صحیح کرتے تھے، تو بعد میں وہ بت ہٹا دیے گئے۔ تو اب صحابہ کرام کے ذہن کے اندر وہی پچھلی بات تھی کہ جو مشرکانہ دور تھا اس کے اندر یہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، تو آیا تو ان کے دل میں ایک تھوڑی سی، جس کو کہتے ہیں نا کہ نیرونیس پیدا ہوئی کہ ہمیں اس کے درمیان صحیح کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ بتوں والی نسبتیں نہ دیکھو، اس نسبت کو دیکھو جو اس سے بڑی ہے، جو پیچھے چلی آئی۔ حضرت ہاجرہ اس کے درمیان دوڑی تھی، حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں اس کے درمیان دوڑی تھی، تم بتوں میں الجھ کر رہ گئے ہو۔ اس سے ذرا پیچھے جاؤ نا، ہسٹری کے اندر دیکھو، حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو ہے پانی کی تلاش میں اس کے درمیان جو ہے وہ دوڑی تھی اور ہمیں اس کی یہ ادا بہت پسند آئی تھی۔ اب تم بھی قیامت تک دوڑتے رہو۔ اللہ، اب بات سمجھیں؟ تو دیکھو وہ اس نسبت کو دیکھ رہے تھے، بتوں والی نسبت کو، اللہ اس کو پیچھے والی نسبت کو دکھا رہا ہے۔ بات نسبت کی ہے، اچھی نسبت ہوگی اللہ اس کا جو ہے ریگارڈ کر رہا ہے، بری نسبت ہوگی، بتوں کی نسبت ہوگی تو اس کا جو ہے ڈیفینیٹلی کوئی بھی ریگارڈ نہیں ہوگا۔ اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے، تو اگر کوئی آپ نیکی کا کام اپنی خوشی سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا قدردان ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ کھلی نشانی اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں واضح کر دیا ہے، تو انہی لوگوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ یعنی لعنت کا معنی ہوتا ہے اپنی رحمت سے دور کرنا، ٹھیک ہے نا؟ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون، اور لعنت بھیجنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پٹھا کام اس طرح سے جو ہے وہ کرے تو نکی ماڑی جی لعنت جو ہے بھیجی جا سکتی ہے، یار تم یہ لعنتی کام کیوں کر رہے ہو، یہ تو ملونوں والا کام ہے، ڈائریکٹ لعنت نہیں، لیکن ذرا اس طریقے سے یہ تو لعنتی کام ہے، یہ ملونوں والا کام ہے، یہ کام تمہیں زیب نہیں دیتا، اس طریقے سے ذرا کٹیسی کے ساتھ۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، دیکھیں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب ایک طرف لعنت جو ہے وہ بھیجی جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی ان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور حق کو ظاہر کر دیں، جو انہوں نے حق کو چھپایا ہوا اپنی کتابوں کے اندر، وہ حق کو ظاہر کر دیں، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو میں بھی انہیں جو ہے معاف کر دوں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ حق کو چھپانا نہیں چاہیے، کتمان حق جو ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ اپنے علم کو چھپاتا ہو، لوگوں کے ساتھ اپنے علم کو شیئر نہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے اندر اس کو آگ کی لگام، جس طرح گھوڑے کو لگام اور زیر پہنائی جاتی ہے، ایسے شخص کو جو اپنے علم کو جو چھپاتا ہو، لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو آگ کی لگام پہنائے گا۔ تو شیئر واٹ ایور اللہ has blessed you with, share your knowledge, share your wealth, share your everything, you share your skill۔ یار میں الیکٹریشین، اچھا مسجد کی لائٹ خراب ہو گئی، چلو میں ٹھیک کر دیتا ہوں، کیا کیا؟ مسجد میں بھی آ کر کہہ رہے تھے 60 پاؤنڈ دیہڑی مار گئی۔ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ کو اسکلز دی ہیں، آپ دنیا میں کماتے پھرتے ہو، اگر اللہ کے گھر میں آ کر آپ نے فری کام کر دیا اللہ کی رضا کے لیے تو کون سا بڑا کیا؟ وہاں پر بھی جناب انوائس بنا کر، چھوٹے موٹے بڑا کام ہے، چلو اگر ہزاروں لاکھوں میں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر چھوٹا موٹا کر کوئی کام کر دیا تو اس کے اندر جو ہے اللہ اکبر۔ ان الذين كفروا وماتوا كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، بے شک جنہوں نے حق کو چھپا کر کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہی تھے، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ تو اگر تو کسی شخص کا جو ہے یقین ہو کہ یہ کفر پر مرا ہے تو پھر تو جو ہے اللہ نے خود اس پر لعنت بھیجی اور ملائکہ کی اور سب لوگ اس پر خالدین فیہا، وہ اسی لعنت کے اندر ہمیشہ جو ہے گرفتار رہیں گے۔ لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، ان پر سے عذاب کو جو ہے نہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں جو ہے مہلت دی جائے گی، بالکل کوئی مہلت نہیں، یعنی کہ پہ در پہ عذاب ہوگا، ایک عذاب ہوگا پھر دوبارہ وہی عذاب شروع ہو جائے گا، پھر دوبارہ وہی عذاب، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کوئی مہلت نہیں دے گی۔ اچھا ذرا تھوڑا سانس لے لو، بہت تمہیں کٹ پڑ گئی ہے، بہت زیادہ تم نے مار کھا لی ہے، بہت زیادہ آگ تم نے سینک لی ہے، اب ذرا تھوڑا آرام کر لو، ریسٹ کر لو، پھر تھوڑی دیر بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا، نہیں،
पे दर पे कंटिन्यूअसली। ये सिलसिला जो आयत नंबर 164 अब हम शुरू करें 163 व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम, और तुम्हारा माबूद खुदा वाहिद है, एक ही खुदा है, ठीक है ना, ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, अर्रहमान वो निहायत मेहरबान है, अर्रहीम वो बहुत जो है रहम फरमाने वाला है। फिर अल्लाह ताला ने जो है जमीनों आसमान 7 चीजों का जो है इस आयत के अंदर बयान फरमाया। अपनी कहा ना कि वो खुदा एक है और रहमान है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, रहमान रहीम है। अब उसके ऊपर 7 दलीलें जो है अल्लाह ताला ने अगली आयत में बयान फरमाई, 7 दलीलें दी कि अल्लाह एक है। ये जो कायनात है ये पूरी दलील है अल्लाह की जात के ऊपर, हम खुद अल्लाह की जात पर एक दलील है, ठीक है ना। अल्लाह फरमाता है इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्दि वख्तिलाफि लैलि वन नहारि वल फुल्कि लती तजरी फिल बहरि मा यनफ़उ नासा व मा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअदा मौतिहा व सफ़िया मिन कुल्लि दाब्बतिन व तस्रीफ़िर रियाह व सहाबिल मुसख़्ख़र बैन समाइ वल अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। बेशक आसमान और ज़मीन की तख़लीक़ में कि यार इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी ज़मीन, 7 आसमान 7 ज़मीनें तख़लीक़ करना, और उसमें कहकशाएं, गैलेक्सीज, उसमें जनाब ब्लैक होल्स, उसमें जनाब सन, मून है, प्लैनेट्स और ये वो पता नहीं क्या कुछ है, और फिर जमीनों में क्या कुछ है? ये तख्लीक करना कोई छोटी बात है? ये ऐसे ही हो गया? क्या इसमें निशानी नहीं है कि कोई है जिसने ये सारी चीजें इतने जो है परफेक्टली और इतनी जो है एक्यूरेटली जो है बनाई है कि कोई चीज जो है 1 इंच भी जो है इधर से उधर नहीं होती। वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि, और रात और दिन की गर्दिश में कि देखो कैसे स्मूथली जो है दिन आता है फिर रात आ जाती है, रात में से दिन निकल आता है, दिन में से रात निकल आती है, कभी रातें बड़ी हो जाती हैं तो दिन छोटे हो जाते हैं, कभी दिन बड़े हो जाते हैं तो रातें छोटी हो जाती हैं। क्या इसमें अल्लाह की निशानियां नहीं है? वल फुल्कि लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उ नासा, और समंदर में लोगों को यानी कश्तियों में जो है और जहाज़ों में और कश्तियों में जो समंदर में लोगों को नफा पहुंचाने वाली चीजें उठाकर चलती हैं। अब देखो अल्लाह ताला ने लकड़ी के अंदर ये तासीर रख दी है, ठीक है ना, कि वो पानी के ऊपर तैर रही है, लोहा रखे तो डूब जाता है, लेकिन उसी लोहे को लकड़ी के साथ लगा दिया तर जाता है। अब ये बड़े बड़े जो है टनों लाखों करोड़ों टन वजनी जो है वो जहाज है लोहे से बने हुए, उसके साथ लकड़ी के अंदर ऐसी तासीर रख दी कि जब वो लोहा लकड़ी के साथ लगता है अब नहीं तरेगा। ये है नेक लोगों की सोहबत कि अगर जो है लकड़ी के साथ लोहा लग जाए तो डूबता नहीं है, अल्लाह वालों के साथ अगर हम लग जाएं तो हम डूबेंगे नहीं। अब ये यानी कि लोगों को जो है नफा पहुंचाने के लिए, वरना तो क्या था देखा ना, अब समंदर ज्यादा है खुश्की कम है, और हमारे तिजारत इधर से उधर पहुंचाने के लिए और आने जाने के लिए हमें जो है समंदरों में सफर की जरूरत है। अगर समंदर में ये कश्तियां ना चलती, अल्लाह ताला जो है ये लकड़ी के अंदर ये तासीर पैदा ना फरमाता तो आप पानी के ऊपर चल कर जाते, क्या पॉसिबिलिटी थी है? तो अल्लाह ताला ने जहाज़ों और कश्तियों को जो है इसमें भी निशानी है। और इस बारिश के पानी जिसमें अल्लाह ताला आसमान की तरफ से उतारता है, इसमें भी बारिश के अंदर भी जो है देखो वही बारिश तबाही भी लेकर आती है, वही बारिश जो फसलें भी पकाती है, वही बारिश जो है हल्की जब पड़ती है बिल्कुल फुहार से पड़ती है वो शादाबी और पौधों के अंदर एक ताकत लेकर आती है, ठीक है ना। बारिशें भी मुख्तलिफ किस्मों की होती हैं, एक तरह की नहीं होती, हवाएं भी मुख्तलिफ किस्मों की होती हैं, पश्चिम की उधर की और उधर की। बाज़ हवाएं जो है वो तबाही लेकर आती हैं, लेकिन बाज़ हवाएं फसलों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने आसमान से फ़अहया बिहिल अर्ज़ पानी नाजिल किया जिसके जरिए से मुर्दा जमीन को मुर्दा होने के बाद जो है जिंदा करता है। पानी के बगैर वो जमीन जो है अनाज नहीं उगा सकती, अल्लाह पानी बरसाता है और उसके जरिए से जो है जमीन को जिंदा कर देता है। वो बस अफ़िया मिन कुल्लि दाब्बा, और जो है जिसमें उसने हर किस्म के जानवर जो है जमीन के अंदर फैला दिए हैं। वो तसरीफ रिया है, और हवाओं का रुख बदलने में, वो सहाबिल मुसख़्ख़र बैन समाइ वल अर्दि, और उस बादल में जो आसमान और जमीन के दरमियान हुक्म इलाही का पाबंद होकर जो है वो चलता है। लायातिन लिक़ौमिन यअक़िलून, इनमें अक्लमंदों के लिए कुदरत की बड़ी बड़ी जो है वो निशानियां हैं। ये बादल का आना, बादल का बरसना, हवाओं का चलना, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो हैं ये अल्लाह की निशानी। और लोगों में से बात ऐसे भी हैं जो अल्लाह के गैरों को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं, इन बुतों को जो है अल्लाह का शरीक ठहराते हैं, इनसे मदद मांगते हैं, लात मनात उज़्ज़ा से, ठीक है ना। और युहिब्बूना कहुबिल्लाह, और उनसे अल्लाह से जैसे मोहब्बत करनी चाहिए उस जैसी मोहब्बत करते हैं।
جس طرح اللہ چاہیے تو حق تو یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ مالک ہے، اللہ پرورش کر رہا ہے، تو اللہ سے جو ہے وہ مدد مانگی جائے، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے ان سے اللہ سے محبت کی جائے، وہ بتوں سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت ہی زیادہ، ہر ایک سے بڑھ کر، اپنے آپ سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال و اسباب سے، ہر چیز سے بڑھ کر جو ہے ایمان والے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ رہے ہیں جب اخروی عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اگر آج یہ دیکھ لیں، آج اگر اس منظر کو یہ ویژولائز کر لیں، اللہ اکبر، تو جان لیں کہ ساری قوتوں کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ استبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، اور جب وہ پیشوایان کفر یعنی کہ جو لیڈرز ہوں گے، جن کی پیروی کی گئی ہوگی، جو سردار ہوں گے اپنے اپنے قبیلوں کے، اپنے پیروکاروں سے بیزار ہوں گے، اور وہ سب جو ہے اللہ کا عذاب جو ہے دیکھ لیں گے، اور سارے اسباب وتقطعت بهم الاسباب، اور سارے اسباب جو ہے ان سے منقطع ہو جائیں گے۔ تو یہ جو سردار ہوں گے، لیڈرز ہوں گے، یہ ہوں گے جن کی پیروی کی جاتی تھی، سب ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے، کوئی کسی کو لفٹ نہیں کرائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وقال الذين تبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، اور یہ بیزاری دیکھ کر مشرک جو پیروکار ہوں گے، جو فالوورز ہوں گے، وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک موقع مل جائے، دنیا میں واپس جانے کا ہمیں ایک موقع مل جائے، کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے جو ہے بیزاری ظاہر کر دیں، جس طرح آج یہ ہمارے جو لیڈرز ہیں یہ ہم سے دوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں ایک موقع مل جائے تو پھر ہم ان کو دنیا میں دیکھ لیں گے، یہ دنیا میں ہوں گے ہم ان کو جو ہے چھتر ماریں گے، ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے، لیکن ایک مقام پر فرمایا کہ اگر ان کو دنیا میں واپس بھیج بھی دیا جائے تو یہ پھر وہی کریں گے۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، تو ہم بھی ان سے بیزاری ظاہر کر دیں گے جیسے انہوں نے آج ہم سے بیزاری ظاہر کی ہے، یوں اللہ انہیں ان کے اعمال انہی پر حسرت بنا کر دکھائے گا، اور وہ کسی بھی صورت میں دوزخ سے نکلنے نہ پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ کھانے پینے کے اصول بیان فرما رہا ہے، اے لوگوں زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہے وہ کھاؤ۔ تو اصول کیا ہو گیا کہ کھانے پینے کی وہی چیزیں جو ہے اللہ نے حلال کی ہیں جو پاکیزہ ہیں، جو طیب ہیں، جو طاہر ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں پر مت چلو، شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ حرام چیزوں کے پیچھے جو ہے تم چلو، انکم لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو شیطان کے پیچھے چل کر جو حرام کاموں کے اندر مت پڑو، حلال چیزیں کھاؤ پیو، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں بدی کا حکم دیتا ہے، شیطان جو ہے تمہیں بدی کا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ بھی کہ تم اللہ کی نسبت وہ کچھ کہو جس کا تمہیں خود علم نہ ہو، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ تو یہ شیطان ہے، جس طرح یہ اب بت پرست جو ہے وہ اللہ کے بارے میں جس طرح کی باتیں کرتے تھے تو شیطان ہی ان کو برگلاتا تھا، وہی ان کے ذہن میں یہ آئیڈیاز جو ڈالتا تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی پیروی کرو، کافروں سے کہا جاتا ہے، اب یہ ذہن میں رکھیے گا، اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے نے جو نازل فرمایا اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اسی راستے پر، اسی روش پر چلیں گے جس پر ہمارے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ اب یہاں پر کافروں کی بات ہو رہی ہے، اس آیت کو اٹھا کر مسلمانوں پر چسپاں کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو جی تمہارے ماں باپ جو مشرک ہیں، بدعتی ہیں، سمجھے نا، اس لیے اپنے ماں باپ کی بات نہ سنو، اور یہ جو ہے صحیح راستہ ہے۔ جو یعنی کافروں کے لیے جو آیت نازل ہوئی ہیں وہ مسلمانوں پر، مومنوں کے اوپر چسپاں کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے، میں نے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات بھی جو ہے کہ جب انہوں نے جو ہے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا کس راستے پر چلو گے، تو انہوں نے کیا کہا تھا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہم تمہارے جو ہے اے ابا جان ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے، ابراہیم، اسحاق، ٹھیک ہے نا، اسماعیل کے جو ہے خدا کی عبادت کریں گے، تو یہ نسبت نہیں تھی، یہ آباء و اجداد کے راستے پر چلنا نہیں تھا۔ ہاں اگر والدین مشرک ہیں حقیقی معنوں میں، ٹھیک ہے نا، تو ان کے راستے پر چلنا جو ہے، ان کے روش پر چلنا ٹھیک نہیں ہے،
ومثل الذين كفروا كمثل الذين يخرجون لا يسمعون الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. اور ان کافروں کو یعنی کہ اگر ہدایت کی طرف بلایا جائے تو مثال جو ہے ایسے شخص کی ہے جو کسی ایسے جانور کو پکارے جو سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا. یعنی اب کیوں بلایا جا رہا ہے, کیا مقصد ہے؟ جانور کو آواز اس نے سن لی, سمجھ لی کہ مالک بلا رہا ہے, جانور آتا بھی آواز کے اوپر, لیکن کس مقصد کے لیے بلایا ہے, کیا پرپز ہے, وہ تو نہیں سمجھتا نا کس کام کے لیے بلایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا سم بکم عمی فهم لا یعقلون, یہ جو ہے سوائے یہ لوگ بہرے ہیں, گونگے ہیں. بہرے اس لیے ہیں کہ حق کو سنتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, حق بات ان کے کانوں میں نہیں پڑتی. گونگے ہیں کہ حق ان کے منہ سے جو ہے نکلتا نہیں ہے. اندھے اس لیے ہیں کہ حق نازل ہو رہا ہے لیکن یہ اس کو دیکھ نہیں سکتے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اور ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. پہلے تھا یا ایھا الناس, اے انسانوں, ٹھیک ہے نا, اے لوگوں. اب خطاب ہے صرف مومنوں کو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کلوا من طیبات ما رزقناکم, ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. ہم نے تمہیں عطا کی ہیں, تم مالک نہیں ہو, ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. جو کچھ بھی ہے ہمارا ہے, امانتاً تمہارے پاس ہے, تم صرف اس میں تصرف کر سکتے ہو. اس لیے خودکشی حرام ہے. آپ کہیں گے میری زندگی ہے میں نے لے لی, I kill myself. No, it is my life. I can commit the suicide. No, you can't commit the suicide because this is not your life. You are trustees. تو اللہ کی امانت ہے, مالک وہ ہے, اس نے منع کیا ہے اپنی جان آپ نہیں لے سکتے. You can't take your life. So it is haram to commit suicide. تو فرمایا کہ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, اور اللہ کا جو ہے شکر ادا کرو اگر تم اسی کی بندگی جو ہے صرف اسی کی بندگی جو ہے بجا لاتے ہو. تو اللہ کا جو اللہ کی صرف بندگی کرتے ہیں تو اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم. اب یہاں سے جو ہے جو چیزیں جو ہے پہلے بیان فرما دیا نا کہ جو پاکیزہ چیزیں وہ کھاؤ, تو اس میں سے چند چیزیں جو ہے جو حرام ہیں اللہ نے پھر اس کا جو بیان فرما دیا. اب انما جو ہے یہ حصر اضافی ہے, حصر حقیقی نہیں ہے کہ یہی چار چیزیں جو ہے وہ حرام ہیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں حدیث میں بھی آئی ہیں اور بہت ساری چیزیں باقی آیات کے اندر بھی آئی ہیں, ٹھیک ہے نا. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بین غیر اللہ, اس نے تم پر صرف مردار ڈیڈ اینیمل, ٹھیک ہے نا, اور خون جو جمع دم مسفوح, جب خون بہتا ہے نا جو جانور کو ذبح کرتے ہیں تو وہ دم مسفوح جو ہوتا ہے وہ خون, سور کا گوشت, وما اہل بین غیر اللہ, اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت ان الذبح جب اللہ کا, جیسے اللہ اکبر یا لات یا منات یا عزا, اللہ ان کے نام پر جو ہے ذبح کے بعد جو اگر لات منات عزا کا یا بتوں کا نام لے تو وہ جو ہے یہ حرام ہے. کیا؟ مردہ, بہنے والا خون, دم مسفوح, اور تیسری چیز کیا؟ خنزیر کا گوشت, اور چوتھی چیز وہ جانور جس پر ذبح کے بعد کسی غیر کا نام لیا گیا ہو, اللہ کا نام لیا ہو. تو آپ ذبح کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے میں حضور غوث پاک کے نام پر ذبح کر رہا ہوں, یا میں کسی جو ہے میں اپنے ابا جی کے نام پر ذبح کر رہا ہوں. کے لیے تو ہو سکتا ہے, کے نام پر نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. میں اپنے بزرگوں کے ایثار ثواب کے لیے ذبح کر رہا ہوں, اب اللہ اکبر کہیں گے آپ, لیکن اس کا جو ہے ثواب ان کو پہنچے, یہ ٹھیک ہے. لیکن ذبح کرتے وقت آپ نے کسی کا ابا جی کا نام لے لیا, امی جی کا نام لے لیا, اپنے جو ہے کسی ولی کا نام لے لیا, وہ حرام ہو گیا, ٹھیک ہے. ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. پھر جو شخص سخت مجبور ہو جائے, نہ تو نافرمانی کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو, تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ یعنی کہ ان چیزوں میں سے بھی زندگی بچانے کے لیے تھوڑا سا کھا لے. مردار سامنے پڑا ہوا ہے, اپنی زندگی بچانے کے لیے کھا سکتا ہے, سور کا گوشت کھا سکتا ہے, صرف اس حد تک کہ زندگی بچ جائے, کوئی اور گنجائش نہ ہو, ٹھیک ہے. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. بے شک جو لوگ کتاب یعنی تورات کی ان آیتوں کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں, یہ سب باتیں ہم جو ہے اس کی تفسیر بیان کر چکے ہیں. وہ لوگ سوائے اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے کے کچھ نہیں کھاتے. جو قرآن کی آیتوں کو جو ہے تھوڑے داموں کے عوض بیچتے ہیں تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے, اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان سے کلام تک نہیں فرمائے گا. Allah would not speak to them, Allah would not talk to them, ٹھیک ہے نا, اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا, nor Allah will purify them, ٹھیک ہے, اور ان کے لیے جو ہے دردناک
عذاب ہے، ان کے لیے سخت جو ہے وہ عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ وما اصبرهم علی النار. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب. کس چیز نے انہیں دوزخ کی آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا ہے؟ یعنی کہ ان کا سودا ہی غلط تھا، ان کی تجارت ہی غلط تھی. ٹھیک ہے نا، دنیا میں انہوں نے رونگ ٹریڈ کی نا. جب آپ رونگ ٹریڈ کرتے ہو تو نقصان ہوتا نہیں ہوتا، نقصان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ان کا نقصان. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، اور بے شک جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ مخالفت میں حق سے بہت زیادہ دور پڑ گئے. تو کتاب نے جو ہے، کتاب کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے. یعنی کہ پچھلی جو کتابیں تھیں وہ بھی جو ہے حق تھیں، لیکن لوگوں نے اس کے اندر جو ہے وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کے ساتھ جو ہے اللہ نے فرمایا باطل کو انہوں نے مکس کر دیا. ٹھیک ہے نا، خلط ولط کر دیا، کچھ چیزیں اپنی طرف سے ڈال دیں، کچھ اوریجنل بھی ہیں تو وہ خلط ولط ہو گئی. تو یہ ظلم والی بات ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس چیز سے پاک و صاف رکھا ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کا جو ہے اضافہ کیا جائے، نہ اس سے کچھ نکل سکتا ہے، نہ اس میں کچھ اضافی جو ہے ڈل سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ایسا بندوبست فرمایا ہے کہ لاکھوں کروڑوں سینوں کو جو ہے قرآن پاک سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نور سے محفوظ فرما دیا ہے. کیا کرو گے؟ کتابیں جلا دو گے؟ کیا کرو گے؟ لوگوں کو قتل کر دو گے؟ 1.5 ارب مسلمان ہیں، 1.5 ارب کے اندر کوئی 2-3 کروڑ تو حافظ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ جی کدھر لے کے جاؤ گے؟ ایک ایک بچہ 10-10 سال کے بچے حافظ ہیں جناب، کھڑے ہوتے ہیں اسلام سے شروع کرتے ہیں الناس کے اوپر جو ختم کرتے ہیں. ایسے ایسے الفاظ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے قرآن پاک کا، آج ہم نے دوسرے پارے کا پہلا کوارٹر الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مکمل کیا. کل کی نشست کے اندر ہم انشاءاللہ دوسرے پارے کا دوسرا کوارٹر، اس کا ترجمہ تفسیر پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.